بلوچستان آنے والے 3 سالوں میں تقریباً 15 سے 20 ارب روپے سپورٹس پہ خرچ کر رہا ہے۔ بلوچستان میں صرف ریکارڈ نہیں ہوگا بلکہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے نے اتنا نہیں کیا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مقبولیت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ جی ہاں، بلوچستان والے اب وہ دن بھول جائیں جب ان کی جسمانی و ذہنی نشو و نما کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان بلوچستان کے زیر سرپرستی پورے بلوچستان میں 69 اسکیمز پہ کام جاری ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے اگلے چند ہی مہینوں میں عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس میں مختلف اضلاع میں انڈور گیمز ہال، کرکٹ گراؤنڈ اور فٹ بال گراؤنڈ بنائے گئے ہیں۔ حالیہ سال کی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی 2020-21 میں کھیل کے حوالے سے مزید 27 اسکیمز بھی رکھے گئے ہیں، جن میں ہر علاقے میں ضرورت یعنی جہاں جس کھیل کے کھلاڑی زیادہ وہاں اسی کھیل کے میدان۔ ان تمام اسکیموں کا کام بھی اگلے 6 ماہ میں شروع ہو جائے گا اور ان کی کل لاگت 813 ملین ہے۔ جام صاحب کا بھی ویژن تھا، میرا بھی ویژن تھا، ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ تھا کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سپورٹس کمپلیکس انٹرنیشنل معیار کے۔ حکومت بلوچستان نے شہریوں کی خوشحالی کے لیے سہولیات مہیا کرنے کو اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ 8 ارب سے زائد کی لاگت سے ہر ضلع میں بین الاقوامی طرز پر اسپورٹس کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں، جس میں تقریباً 27 کے قریب کھیل کھیلے جا سکیں گے، اور ساتھ ساتھ ای لائبریری، ریکریشنل پارک، کمیونٹی ہال، سائیکلنگ و جاگنگ ٹریک، آنے والے مرد و خواتین کھلاڑیوں کے لیے الگ الگ ہاسٹل، بچوں کے لیے خصوصی طور پہ سائیکلنگ ٹریک کی سہولت ہوگی۔ صرف یہ نہیں، اس ایک ہی 4 دیواری میں کمرشل پلازا کے فوائد بھی شہریوں کو حاصل ہوں گے، یعنی کھیل کے ساتھ ساتھ کاروبار اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ ان اسپورٹس کمپلیکس کے علاوہ مختلف تحصیلوں میں 61 فٹ سال گراؤنڈ بھی بنائے جائیں گے، جو کہ اسی معاشی سال میں مکمل کیے جائیں گے۔ تو اب بلوچستان کے شہری تیار رہیں، 14 اگست اور 6 ستمبر کی کامیاب تقریبات کے بعد انہی میدانوں میں اسی سال 7 نیشنل ایونٹس منعقد کیے جائیں گے۔ اس میں گوادر اور جھل بکسی جیپ ریلی، نیشنل گیمز، آل پاکستان ہاکی اور فٹ بال گولڈ کپ سر فہرست، اور اس کے علاوہ 11 صوبائی سطح کے ایونٹس بھی منعقد کیے جائیں گے۔ اس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، ویمن گیمز بلوچستان، کوئٹہ پریمیئر لیگ اور ویمن فٹسال ٹورنامنٹ سر فہرست۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام سہولیات آپ ہی کے ٹیکس کے پیسے سے دیے جا رہے ہیں، تو آپ ان سے نہ صرف مستفید ہوں گے، ساتھ ساتھ ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ بے شک حکومت اور عوام دونوں سنجیدہ ہوں تبھی حقیقی معنوں میں صوبہ ترقی کرتا ہے۔ رائٹ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایوب اسپورٹس کمپلیکس، جہاں پچھلے 8 دنوں سے آپ وٹنس کر رہے ہیں آل پاکستان چیف منسٹر آف بلوچستان گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ۔ وقتاً فوقتاً یہاں موجود اتھارٹیز سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی اور ان کے ویژن کو جاننے کی کوشش کی، لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ڈیٹیل میں ان سے گفتگو کر سکیں اور کیا پلاننگ چل رہی ہے، نہ صرف پچھلے 1-1.5 سال میں کیا ہوا ہے، آگے کی کیا پلاننگ ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹائم لائنز کیا ہوں گی، کیا چیلنجز ہیں، ان تمام امور پر آج اس پروگرام میں ہم بات کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اسپورٹس بلوچستان عمران ہچکی صاحب، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈی جی اسپورٹس بلوچستان درا دشتی بلوچ صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مارکیٹنگ اینڈ پروموشن آفیسر بلوچستان اسپورٹس بورڈ جاوید اختر صاحب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر۔ ٹورنامنٹ تو ہم سبھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ لوگوں کی موجودگی رہی ہے، آئی ایم شیور آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ بٹ لیٹس ٹیک پیپل بیک اے فیو ایئرس۔ کن کن مسائل کا سامنا کیا آپ نے جب آپ آئے اقتدار میں، اور آپ نے دیکھا کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے، کیونکہ یہ جو ہاکی ٹورنامنٹ بھی ہو رہا ہے 17 سال بعد ہو رہا ہے، تو آئی ایم شیور صورتحال بڑی ڈائر ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ دانش۔ ایک دفعہ جیو سفر کا تو ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں، اور میں کیا، میرے چیف منسٹر، میرے ایڈوائزر صاحب، وی آر آل آن بورڈ آن دس،
دانش بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں اتنی ٹھیک نہیں تھیں، یعنی دیر واز ٹوٹل کیوس، اور بہت ساری ایسے سسٹم تھے کہ بالکل مس مینج. تو اب دیکھیں جو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ ٹو تھنگس، اور میں اور میرے چیف منسٹر صاحب اور میرے ایڈوائزر صاحب بھی، وہ یہ کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا. وہ بے شک آپ کے پاس گراؤنڈ نئے بن رہے ہیں یا وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کی اسٹرکچرل کنڈیشن وہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو وکٹ ہے یا پچ جو ہے یا جو وینیو جو ہے وہ تیار ہے، تو اب رائٹ اوے اسپورٹس آپ اس پہ اسٹارٹ کریں. ایک تو گورنمنٹ از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ جی وی ہیو، ہمیں اپنے نوجوان کو، ہماری یوتھ کو، بچے بچیوں کو ہم نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. دوسرا، بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، میرا خود بھی اسپورٹ سے تعلق ہے، میرے ڈی جی بھی اسپورٹ سے تعلق ہے، پہلی دفعہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ میں بلوچستان میں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. یعنی آپ یہ ایوب اسٹیڈیم کمپلیکس، ہم چھوٹے تھے، ہم بڑے اسی اسٹیڈیم میں ایک ہی کمپلیکس میں ہوئے. اب ماشاءاللہ آبادی آپ کی دیکھیں جی، کوئٹہ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. تو آپ کو بچوں کو جو ہے نا وینیوز کی آپ کو اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب کوئٹہ میں انشاءاللہ ابھی ہم بہت جلد کام شروع کرنے والے ہیں یہ ایک اسپورٹس کمپلیکس کے اوپر. باقی جیسے ڈسٹرکس میں ہم نے جو ہے نا تمام ڈسٹرکس میں ہم نے تقریباً 11 ڈسٹرکس میں کام شروع ہو چکا ہے اسپورٹس کمپلیکس پہ. اور یہ دیکھیں اسپورٹس کمپلیکس نہ تو یہ صرف بلوچستان کے لیے ایک اسٹرکچر حساب سے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، بلکہ بچوں کے لیے بھی وہ اپرچونیٹیز ملیں گی کہ اگر کوئٹہ کا ایک بچہ اس قسم کی ہاکی فیلڈ پہ کھیل رہا ہے تو انٹیریئر میں بھی اسے اسی قسم کی ہاکی فیلڈ ملے گی کھیلنے کے لیے. تو لیول آف کمپٹیشن جو ہے نا ہم برابر رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کوئٹہ کا بچہ اگر انٹیریئر میں جا کے کھیلتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو کہ جی یہ ٹرف پہ تو میں کھیلا ہی نہیں ہوں، یا اس گراؤنڈ پہ تو مجھے عادت ہی نہیں ہے. وہ کہے کہ جی کوئٹہ میں بھی یہی ہے، تو مستنگ میں بھی یہی ہے، کلات میں بھی یہی ہے، تربت میں بھی یہی ہے، لور لائی میں بھی وہی ہے. تو دس از لائک اس کے ساتھ ساتھ ایکول اپرچونٹی ان سب کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے گی. اس سے ایکول اپرچونٹیز فار آل یقینی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے. دورہ دشت بلوچ صاحب تھوڑا سا اور پیچھے آ جاتے ہیں. ہم پاکستانی حکومتوں کو ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو عموماً ہماری ترجیحات اینڈ رائٹلی سو کرپشن کا خاتمہ رہی ہیں، تعلیم کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کی فیسلٹیز مہیا کرنا ہے. لیکن بہت کم حکومت کی ترجیحات میں یہ رہا ہے کہ سپورٹنگ فیسلٹیز پر کام کیا جائے، اس بات کو ریئلائز کیا جائے کہ کنٹریز ڈیولپ وہی ہوتی ہیں اور آگے وہی بڑھتی ہیں جہاں پر سپورٹنگ ایکٹیویٹیز پر فوکس کیا جاتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں اور اسی ویژن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم ہیلدی معاشرہ بنائیں گے تو ہماری قوم آٹومیٹکلی ترقی کرے گی اور آگے بڑھے گی. اس پورے ویژن کے پیچھے کیا سوچ تھی یہ پلیز ہمیں بتائیں. کیا پلاننگ کی گئی؟ I'm sure ٹائم لگا ہوگا اس پلاننگ کو پائے تکمیل تک لانے میں. تھینک یو دانش سر. اس سارے ویژن کے پیچھے چیف منسٹر جام کمال خان صاحب کا ایک بھرپور ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ایک اسپورٹس لونگ خود چیف منسٹر ہیں اور ایک اسپورٹس لونگ پرسن ہونے کے ناطے ان کا یہ پلان تھا کہ ہم نے پورے بلوچستان میں اسپورٹس ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. ہم نے چونکہ ہم نے جو اسپورٹس مین ہمارے پاس تو ہیں، لیکن ہم نے ان کو وہ فیسلٹیز دینے ہیں، اس طرح کا انفراسٹرکچر دینا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں. ایک پلان یہ تھا کہ ہم نے نیشنل گیمز کرنا ہے یہاں پہ کوئٹہ میں، چونکہ ہمارے وینیوز اس طرح تیار نہیں تھے تو چیف منسٹر صاحب نے یہ بولا کہ ہم اپنے وینیوز ہر شہر میں ایسے بنائیں کہ ہم نیشنل گیمز ہر شہر میں کسی بھی جگہ پہ ہم کوئی بھی ایونٹ کر سکیں. تو یہ بیسیکلی ان کا پلان تھا. اور وہ پلان جب ڈرائنگ ٹیبل پہ ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کا ایک اسپورٹس کمپلیکس بنائیں جس میں کوئی 26 سے زیادہ وینیوز ہوں اسپورٹنگ مختلف گیمز کے، اور بھی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے نا وینیوز ہوں اس میں. تو وہ پلان ہم سب نے مل کے اس پہ کام کیا. پھر عمران صاحب آئے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، تو اس پہ جب ہم نے کام اسٹارٹ کیا تو الحمدللہ اب ہم اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں کہ وہ کام اسٹارٹ ہو گیا ہے. کوئی 10 سے 12 ڈسٹرکٹس میں ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام اسٹارٹ کر لیا ہے اور باقی انشاءاللہ 1-2 مہینے میں باقیوں میں بھی اسٹارٹ ہوگا.
ٹھیک ہے. پچھلے 8 دنوں میں کئی بار آپ نے عمران گچکی اور درہ دشتی بلوچ صاحب کا نام سنا ہوگا. جاوید اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا نام آپ نے سنا نہیں ہوگا, لیکن جہاں عمران گچکی صاحب اور درہ دشتی بلوچ صاحب رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے, وہاں جاوید اختر صاحب ہمیں آن گراؤنڈ ایکٹیو نظر آئے. ہر چیز ان کی نظر کے سامنے تھی اور ایک ایک چیز کو یہ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. پرابلم سالونگ ہو تو ان کے پاس آ جائیں, پرابلم سالو ہو جائے گا. جاوید اختر صاحب, اس ٹورنامنٹ میں آپ کیا کر رہے تھے اس پہ ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے, لیکن جب ہم مارکیٹنگ اور پروموشن کی بات کرتے ہیں, حکومت اپنی طرف سے جتنے بھی پلان کر لے, جتنی بھی چیزیں ڈرائنگ بورڈ سے ایگزیکیوشن فیز میں لے آئے, لیکن بہت ضروری ہے کہ سول سیکٹر اور جو سپانسرز ہیں ان کا بھی ساتھ رہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ, اگر آگے اور مزید ایونٹس ہوتے ہیں, سپانسرز آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ مزید کام کرنے کے لیے, اور یہ اپرچونیٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ دانش کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں بولنے کا موقع دیا, اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ بلوچستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے پہلے اکتوبر میں فٹ بال ٹورنامنٹ کے سلسلے میں بلایا تھا, تو اس میں کام کرنے کا اتنا مارجن نہیں ملا. بہرحال اس کے باوجود ہم نے کام کیا, دنیا نے دیکھا. اب ہمارا یہ دوسرا ایونٹ ہے جسے ہمیں تھوڑا پراپر طریقے سے مینیج کرنے کا موقع ملا, اور ساری دنیا وٹنس کر رہی ہے کہ یہ ٹورنامنٹ کس لیول کا, کس اسکیل کا ہو رہا ہے, اور ڈے بائی ڈے کہاں پہنچ گیا ہے. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے. جہاں تک اسپانسرز کا تعلق ہے تو سب کچھ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. فیوچر میں ہم نے پلان کر رکھا ہے, مختلف ہم نے این جی اوز سے بھی بات کی ہے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف انٹرنیشنل کمپنیز سے بھی بات کی ہے, مگر تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا میڈیا سے بھی شکوہ ہے کہ ہم اس سے پہلے جتنے بھی ایونٹس کرواتے رہے ہیں اسے صرف لوکل لیول پہ کوریج دی گئی ہے. مگر ہمارے جو ایونٹس تھے وہ اس لیول کے تھے کہ وہ انٹرنیشنل کوریج کے معیار کے تھے, مگر ہمیں ہمارے میڈیا نے اس طرح ان ایونٹس کو کور نہیں کیا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آج تک سامنے نہیں آئے. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی لائن اپ ہو رہے ہیں, لائن اپ ہو بھی جائیں گے, اور یہ ہمارا فرسٹ ایونٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراپر جس اسکیل کی کوریج ہونی چاہیے. ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیا کو متعارف کروایا جائے کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے, یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انٹرنیشنل میڈیا اور بعض نیشنل میڈیا بھی پورٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ٹورنامنٹ میں ہم نے وہ کافی کچھ اچیو کر لیا ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ بلوچستان بالکل پرامن ہے, اور وہ آئندہ انٹرنیشنل ایونٹس بھی کروائے گا. بالکل اچیومنٹس نہ صرف پاکستان میں لوگوں کے سامنے ہے بلکہ گلوبلی بھی لوگ وٹنس کر رہے ہیں. عمران گچکی صاحب اور درہ دشتی بلوچ صاحب, آپ لوگوں کے بھی میں اوپینین چاہوں گا ایز فار ایز یہ جو پارٹنرشپ ہے نا پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ساتھ مل کے چلیں گے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے جاوید اختر صاحب نے کہا, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ساتھ چلیں گے تو پھر ہمیں صحیح پروجیکشن ملے گی جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں, جو بلوچستان کا یوتھ ڈیزرو کرتا ہے. جی بالکل, دیکھیں ہاکی کی پروموشن ایک نیشنل کاز ہے, اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے جس طرح اس کا بیڑا اٹھایا ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایونٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. کئی ایونٹس پاکستان میں ایسے ہوئے ہیں ان کو بڑا اچھا وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم ایک چھوٹا صوبہ ہے آبویسلی آبادی کے لحاظ سے, اور ہم نے اتنی جرت کر کے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور الحمدللہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. لیکن اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جدھر آپ کہیں کہ جی اسپانسرس, آبویسلی اسپانسرس کا رویہ ہمارے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ ہمارا تیسرا بڑا ایونٹ ہے, میں کہتا ہوں ایز اے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا. ایک ایونٹ میں تو تھوڑی بہت ہمیں اسپانسرشپ ملی تھی, وہ اسکواش کا ایونٹ تھا, لیکن اس کے پیچھے بھی مختلف پرسنل وہ جو تھی لوگوں کی اچیومنٹس تھیں. لیکن ہمارا فٹ بال کا جو ایونٹ تھا وہ بھی بالکل بغیر کسی اس کے گیا ہے جناب اسپانسر کے, اور اسی طرح یہ ہاکی کا ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس ہم کافی سارے پلانز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایک ایونٹ یہ ختم ہوگا تو ہمارا وی آر ناٹ اینڈنگ اٹ ہیئر. ہمارا اس کے بعد کرکٹ کا ارادہ ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جتنی ملٹی نیشنل جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں کہ
آپ آگے آئیں, ہمارا ہاتھ تھامیں, ہمیں سپورٹ کریں. بلکہ میرا خیال ہے ہم وہ گورنمنٹ ہے کہ جو اس ٹائم جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان میں انیشیٹو لینے کی بہت بڑی جرت ہے. تو آپ آگے آئیں, اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ اپنے پروگرامز لے کر آئیں ہمارے ساتھ. آپ بولیں جی ہم کرکٹ میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, فٹ بال میں ہم ادھر آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ہاکی میں ہم کر سکتے ہیں, بیڈمنٹن میں کر سکتے ہیں, جو مکس مارشل آرٹس ہے اس میں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کوئٹہ بلوچستان کا پوٹینشیل, وسیم از فرام بلوچستان. وسیم جو ہے ہمارا انٹرنیشنل لیجنڈ ہے آج کل. احمد مشتبہ ابھی ریسنٹ ہمارا لیجنڈ ہے جس نے کک باکسنگ میں انڈین لڑکے کو ناک آؤٹ کیا ود ان سیکنڈس. اس کو ہم نے بڑا پروٹوکول دیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ وہ پھر بات وہی آ جاتی کہ وائی جسٹ ٹو گورنمنٹ ایکسپینسز سے کیوں نہ یہ اسپانسرز آگے آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں اور اپنے پروگرامز لے کر آئیں. وی آر آل ولنگ ٹو لسن. اور ہم پارٹنرشپ کے لیے ہم بالکل دریغ نہیں کریں گے. بسم اللہ کریں. اسی فورم سے میں ان کو دعوت دیتا ہوں. یہاں پر سارا معاملہ پروجیکشن کا ہے, چاہے وہ نوجوان ایتھلیٹس ہوں یا پھر برانڈز ہوں, سب کے سب پروجیکشن اور صحیح پروموشن مانگتے ہیں. ہم دولت بلوچ صاحب سے ہی بات کریں گے اس بارے میں, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن جاری رہے گا. چیلنجز اور ٹائم لائن سے بات کرنی ہے, بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیں. Right, welcome back once again to AU Sports Complex, جہاں پہ ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی پروگریسو ڈسکشن کر رہے ہیں اس وقت with the people who are responsible for looking after Balochistan and the youngsters and the youth of this state. ہمارے ساتھ عمران گرشی صاحب موجود ہیں, دولت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, جاوید اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دولت صاحب, آپ سے ہم نے وہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا ڈسکشن تھا وہ نہیں کیا تھا. بہت ضروری ہے کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا تھا پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کو بحال کیا جائے. آپ ہوپ فل ہیں کہ اس ایونٹ کے بعد تھوڑا سا بہتر رسپانس ملتا ہوا نظر آئے گا آپ کو؟ بیکاز ایشوز ہیں, پرابلمس بھی ہیں ہمارے سامنے, ان سے لڑنا ہے ہم نے. جی بالکل, ہوپ فل تو انسان کو رہنا چاہیے. ہم بھی ہوپ فل ہیں. اب اس ٹائم جو ہم یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈنگ کمپنیز ہیں پاکستان میں ان کو آنا چاہیے, انویسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ اکیلا اس طرح کے بڑے ایونٹس افورڈ نہیں کر سکتے, خاص کر گورنمنٹ آف بلوچستان. ہمارے پاس فیسلٹیز ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز بھی ہوں گے, ہمارے پاس ٹیم بھی ہے, ہم پلان بھی اچھا کرتے ہیں. تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں, ہمیں سپورٹ کریں. ہم پلاننگ کر کے ان کو دیں گے اور اس طرح کی ایونٹ ہم پاکستان لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور شاید ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئٹہ میں یہ اس طرح کی ایونٹ کرائیں. جاوید صاحب, آج کل تو حالات صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں کافی والیٹائل چل رہے ہیں. کچھ نہیں پتہ کل کیا ہو جائے. ایسی صورت میں تھوڑا سا اور زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. آئی ایم شیور آپ کے سامنے ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لانے کا. تو کیا پلاننگ چل رہی ہے آپ کے دماغ میں کہ کس طرح کھینچا جا سکتا ہے اپنی طرف؟ آبویسلی ایسے ایونٹس کر کے ہم ثابت تو کرتے ہیں کہ اینی تھنگ از پاسبل, وی کین گو ٹو دا مون اینڈ بیونڈ. دانش, دیکھیں میں بالکل پر امید ہوں, بالکل ناممکن نہیں ہے. اصل میں دیکھیں, جب آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے جاتے ہیں تو وہ میوچل بینیفٹ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا گین کریں گے. تو اس ایونٹ کی پروموشن کے بعد تمام کمپنیز یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ انہوں نے ایک اچھا موقع ضائع کر دیا ہے. دیکھیں, جب آپ کہیں جاتے ہیں اپنا ڈسپلے کرتے ہیں تو وہ صرف ایونٹ کی پروموشن نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ایونچولی دونوں پارٹیز کی جو ہے میوچل وہ ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ نے جو انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کو ریٹرن بیک مل رہا ہوتا ہے. آپ ویورشپ گین کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایسیس وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے جہاں آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو ڈسکور کرنا باقی ہے. ابھی ایسا ہے کہ آنے والے ہمارے ایونٹ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی پروجیکشن کے لیے لوگ ہم سے رابطہ کریں گے. اس ایونٹ کے بعد جو ہے ہم کافی پر امید ہیں کہ آئندہ کے لیے پارٹنرشپ میں آسانی ہوگی. ہے تو چیلنجنگ
آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مارکیٹ سے اپنا شیئر گین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ایفرٹس کرنی پڑتی ہے. نہیں, آئی ایم شیور آف اٹ, آئی ایم پازیٹیو کہ جس طرح یہ ایونٹ آرگنائز کرایا گیا 17 سال بعد, ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ایونٹ 17 سال بعد ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل سب اپنے فلو میں ہیں اور ردم میں ہیں, سب یہی نظر آ رہا تھا. عمران قچی صاحب, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ٹائم لائنز. ہم نے بہت سارے پروجیکٹس کی بات کی, صرف کوئٹہ میں نہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایکول اپرچونیٹیز مہیا کرنے کے بارے میں پلاننگ کی جا رہی ہے, ایگزیکیوشن بھی کی جا رہی ہے. ٹائم لائنز کیا رکھی ہم نے اپنے سامنے, کب کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ جیسے کہ آگے نیشنل گیمز بھی آ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو ہمیں ٹائم ملتا ہے نیشنل گیمز کے لیے یا نہیں, کیونکہ حالات ایسے ہیں, کلیئرفائی ہو جائے گا, بٹ کیا سوچا ہے آپ نے, کب کمپلیٹ ہو جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں, آئی اسٹارٹ آف ود نیشنل گیمز. جی, شور. پاکستان اولمپک ایسوسیشن سے میں خود لاہور گیا تھا جی, اور ان سے جا کے میں نے درخواست کی تھی کہ 33rd نیشنل گیمز بلوچستان میں ہونے تھے, لیکن سم ہاؤ ڈیو ٹو سم ریزنز وہ یہاں پہ نہیں ہو پائے, تو جو 34th نیشنل گیمز ہیں وہ آپ بلوچستان میں کریں, کیونکہ ہمارے ایڈوائزر صاحب جب پشاور گئے تھے تو ان سے وہاں پہ کمٹ کیا تھا کہ جی ہم یہاں پہ بلوچستان میں ان کا. الحمدللہ ان کی 3 رکنی ٹیم آئی تھی. ہمارے پاس سپٹمبر اکتوبر تک ٹائم ہے انشاءاللہ. وینیوز میں جو انہوں نے تھوڑی بہت انہوں نے کہا کہ اب اپ گریڈ کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا رینوویشن کی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم لائن ہے اینڈ وی ول ڈو دیٹ. اور ہم بڑا اچھا آرگنائز کر کے, کیونکہ ہمیں ابھی روڈ میپ مل گیا ہے اور ہم ہمیشہ روڈ میپ پہ کام کرتے ہیں, اور ہم ٹائم لائن وہیں سے فکس کرتے ہیں کہ جی فائنینسز کب سیکیور کرنے ہیں, کام کب شروع کرانا ہے, رینوویشن کب اینڈ کرانا ہے, اور کب ان لوگوں کو ہم نے نیکسٹ وزٹ. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اب جہاں تک ان کی بات رہے گی, الحمدللہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی اور بڑا شکر ہے کہ ہم نے کوئی 61 فٹ سالز یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں. زبردست. 61 وہ میونسپل کمیٹیز میں بن رہے ہیں تمام بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, اور 5 میونسپل کارپوریشن میں جو ہمیں ٹاسک دیا گیا 66 ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو 61 فٹ سال ہیں, ہم نے ہماری اتنی ایکٹیو سپرویژن رہی ہے ہمارے آفیسرز کی کہ الحمدللہ وہ اس سال جون تک تو کئی اس میں سے تیار ہو جائیں گے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 70% جو فٹ سال, 90% ڈی جی صاحب از کریکٹنگ می, کہ جی 90% جو ہے نا فٹ سال اس دفعہ تیار ہو کے ہمیں ہینڈ اوور ہو جائیں گے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہماری کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویکینسیز کریشن, وہ بھی چیف منسٹر صاحب واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں وہ اس بجٹ میں بھی دے دیے ہیں. تو ایز ہمارا جیسے روڈ میپ تھا, وی آر گوئنگ بائی دیٹ, ہم بالکل اس کے مطابق. اب جو نئے جو اسٹیڈیم بن رہے ہیں, کیونکہ یہ انیشل پروجیکٹ تھا اور اس پہ بڑی خطیر رقم رکھی گئی ہے, 8.5 ارب روپے سے اوپر کا یہ اسپورٹس کمپلیکسز جو بننے جا رہے ہیں, 33 اسپورٹس کمپلیکسز ہیں, 8.5 ارب روپے از اے ہیوج انویسٹمنٹ, اور یہ ہے بھی لانگ ٹرم. جی لانگ ٹرم. اب اس میں یہ ہے کہ اس سال جو انیشل پیسہ رکھا ہے, ہم تھوڑا سا اس میں اس لیے ڈیلے ہوئے کہ اس میں لینڈ, کیونکہ یہ بن رہے ہیں 64 سے 65 ایکڑ کے رقبے کے اوپر ہر ڈسٹرکٹ میں, یعنی جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو بڑا سا جو ہے نا اسپورٹس کمپلیکس اسی حساب سے ملے گا. کئی ڈسٹرکٹس میں ہمیں تھوڑے بہت ایشوز ہیں زمین کے, جہاں پہ زمین اور وہاں پہ شاید اتنی اسپورٹس بھی نہیں کھیلی جاتی, تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کی اسکوپ کو تھوڑا ریڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ایون دین دانش, وی آر ہوپ فل کہ جس طریقے سے کام شروع ہوا ہے, جس طرح سے چیف منسٹر صاحب کی ایکٹیو سپرویژن ہے, دیر از اے اسٹیئرنگ کمیٹی جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں, جس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تمام کمشنرز ہیں 7 ڈویژن کے, تو انشاءاللہ دیر از اے اس کے لیے ایک بڑا اچھا ہم نے جو ہے نا کنسلٹنٹ ہائر کیا ہوا ہے, اس کی ڈیزائننگ چیف منسٹر صاحب نے خود اپروو کی ہوئی ہے, ہم خود اس میں اپنا انپٹ دے رہے ہیں. فار ایگزامپل اس ہاکی گراؤنڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, تو وہاں پہ جب ٹرف ڈلے گا تو ہم اسے بتائیں گے کہ جی ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, کرکٹ گراؤنڈ ہے, فٹ بال گراؤنڈ ہے. تو ٹائم لائن اس کا بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو اسپورٹس کمپلیکسز ہیں دانش, انشاءاللہ ان کا ٹائم فریم تو ہم نے 3 سال رکھا ہے کہ 3 سال کی مدت میں یہ تیار ہوں. لیکن میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, سابق کرکٹر ہیں, انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یار آپ لوگوں کا گورنمنٹ سیکٹر کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ پہ سارا پیسہ لگا دیتے ہیں اور وینیوز ویسے ہی رہ جاتے ہیں. آپ وینیوز سے سٹارٹ کریں تاکہ اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ لاسٹ میں آئے. وینیوز آپ جب تیار کرنا شروع کریں گے تو کم از کم 1 سال کے اندر وینیو ریڈی ہو جائے گا. کرکٹ کا ہے, فٹ بال کا ہے, ہاکی کا ہے, وہ کھیلنے کے لیے. بعد میں آپ بناتے رہیں جو آپ نے بنانا ہے. تو آئی تھنک وہ اس کی یہ بات مجھے بڑی اپیل بھی کی, اور ہم نے اس جگہ پہ وہ آزما بھی لیا
کہ یہ وینیو تیار ہو گیا, ہم نے کہا بعد میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی, دیکھتے رہیں گے. کسی بھی وینیو کو گنجان آباد کرنا سر بہت زیادہ ضروری ہے, اور اگر یہ سوچ ہے کہ پہلے وینیو کو فائنلائز کیا جائے اور پھر دیگر اسٹرکچرل ویلیوز کو پورا کیا جائے, انفراسٹرکچر کو بنایا جائے, تو یہ بہت بڑا پازیٹیو ہو سکتا ہے دردشی بلوچ صاحب, کیونکہ ایوب اسپورٹس کمپلیکس کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. نیولی رینوویٹ اسٹیڈیم ہے یہ ہاکی کا, یہاں پر ایکشن شروع ہو چکا ہے, ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی جاری ہے. اور تھوڑا سا ہم دور چلے جائیں تو گوادر کا کرکٹ اسٹیڈیم بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے, جو بڑی خاموشی سے تیار بھی ہو گیا اور وہاں پر ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی. ایک طرف تو آپ کی ایک انفراسٹرکچر کی پلاننگ ہے, دوسری طرف یہ جو چیزیں آلریڈی تیار ہو گئی ہیں, یہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہم آگے آنے والے کچھ ماہ میں دیکھیں گے, کیا پلاننگز آپ کی چل رہی ہیں؟ کیونکہ اگر یہ گنجان آباد ہو جاتے ہیں اور سائڈ بائی سائڈ کنسٹرکشن ورک چلتا رہتا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی ان کوآرڈینیشن. جی یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم وینیوز ڈیولپمنٹ کے بعد ہم جو ہمارا ہیومن فورس ہے جی اس کے لیے ہم نے فائلز موو کیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہم ہائر کر لیں گے. اس کے علاوہ وینیوز ہم ڈیولپ کر کے اپنے ینگسٹرز, ہمارے پاس آلریڈی بلوچستان میں آپ کو ہر گیم کے پلیئرز ملیں گے. یہاں پہ آپ نے پچھلے 5-6 دن میں جو یہ ہمارے میڈلسٹ ہیں ان کے انٹرویوز کیے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے بلوچستان میں. تو وہ مزید جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو ہم نے مزید نکھارنے کے لیے اب ہم کوئی 200 کوچز ہائر کرنے جا رہے ہیں پورے بلوچستان میں. ماشاءاللہ. ہم مختلف گیمز کی کوچز ہائر کریں گے اور ان سے جو ہے نا اپنے وینیوز ڈیولپ کر کے وہاں پہ لڑکوں کو اور گرلز کو بھی وہاں پہ ہم ٹریننگ دیں گے اس مختلف گیمز کی. تو ہمارا ایک بہت بڑا پلان یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی آگے انیشیٹ کریں گے. اس طرح کے پروگرامز ہم لے کے آئیں گے, چونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ کرکٹ جو ہے نا موسٹ پاپولر گیم ہے یہاں پہ پورے پاکستان میں, آپ دیکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ پورے بلوچستان میں کوئی اکیڈمی آپ کو نظر نہیں آئے گی کرکٹ کی. ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں, بکٹی اسٹیڈیم ہے جو پی سی بی کے انڈر ہے, لیکن پی سی بی نے آج تک کوئی یہاں پہ اکیڈمی ایز سچ کوئی ڈیولپ نہیں کی ہے. نہ کہ کوئٹہ گلیڈیٹر جو ندیم عمر صاحب وہ اونر ہیں, انہوں نے کوئی پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام یہاں پہ کوئی اسٹارٹ کیا, نہ کوئی اکیڈمی ڈیولپ کیا, جیسا کہ آپ لاہور قلندر کو دیکھتے ہیں, پشاور زلمی کو دیکھتے ہیں جنہوں نے کیا ہے وہاں پہ. تو ہم کہتے ہیں اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم ایز اے گورنمنٹ ہم یہ پروگرام انیشیٹ کریں گے. کرکٹ کا ہم نے اکیڈمی سیکٹری صاحب کے ویژن کے مطابق تھوڑا سا ہم نے اس کو امپروو کیا ہے. الحمدللہ ابھی آپ کو 4 سے 5 لڑکے انڈر 19 میں یہاں پہ اسی اکیڈمی میں سلیکٹ ہو کے ابھی ہمارے گئے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس طرح کی اکیڈمیز ہم پورے بلوچستان میں بنائیں. گوادر کا بھی ریسنٹلی سیکٹری صاحب نے سی ایم صاحب کے ویژن کے مطابق وہاں پہ وزٹ کیا ہے. گراؤنڈ تو ہے لیکن اب اس کو ڈیولپ کرنا ہے ایز اے اسٹیڈیم جہاں پہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل میچز کرا سکیں گوادر میں. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اسپورٹس کمپلیکسز ہمارے بننے جا رہے ہیں ان میں ہم جو گراؤنڈ بنائیں گے فٹ بال کے اور کرکٹ کے اور باقی جو وینیوز ہوں گے ان کا لیول ایسا ہو کہ ہم وہاں پہ کسی بھی بلوچستان کے آپ سوچ لیں خزدار میں یا لوڑائی میں یا جوب میں یا گوادر میں یا تربت میں کہیں پہ بھی ہم نیشنل لیول کا یا انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ کسی بھی ٹائم کر سکیں. ٹھیک ہے, ہم جاوید اختر صاحب سے بھی اس پہلو پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم جو بلوچستان کے ٹیلنٹ کی ملاقات آپ سے کرا رہے ہیں سپر ہیروز سیگمنٹ میں, ان کی بات بھی کریں گے. ان کو کس طرح پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ نہ صرف پاکستانی سپر سٹارز بن سکیں بلکہ گلوبل سپر سٹارز بن سکیں اور ایک قدم اور قریب آ سکیں. بریک لے کے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. Right, welcome back once again to AU Sports Complex. میرے ہاتھ میں اس وقت ایک بڑا ہی مزیدار ڈرائی فروٹس کا پلیٹر بھی ہے. کوئٹہ خاص طور پہ ڈرائی فروٹس کا ہب مانا جاتا ہے اور بڑے ہی تازے, بڑے ہی مزیدار اور ریزنیبل ریٹس پہ آپ کو یہاں پر ڈرائی فروٹس مل جاتے ہیں. کل ہم بھی گئے ہوئے تھے شاپنگ پہ, اٹ واز امیزنگ. بڑی رونق ہے یہاں کے بازاروں میں. اٹس اے پرفیکٹ پلیس فار کیمپس ٹو ہیپن. اور میں تو کافی عرصے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہوتے یہاں پر کیمپس. پاکستان بھر میں شاید ہی آپ کو بہت کم شہر ایسے ملیں گے جہاں پر سال کے 8-9 مہینے اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اور بہترین موسم میں ہو سکتی ہیں. نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے, ہاں 3 مہینہ گرمی, سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ویل گیٹ آن ٹورڈز ڈسکشن. جاوید اختر صاحب, ہم پروموشن کی بات کر رہے تھے, پلیئرس کی پروموشن کی بات کر رہے تھے. آگے چل کے ہم ذرا لائٹر ایشوز پہ بھی بات کریں گے.
بٹ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں, آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں بہت سارے لوگوں پر پروجیکشنز کے لیے. بلوچستان کے بہت سارے سپر سٹارز جو ہمارے ساتھ ابھی انٹرویوز میں موجود رہے, جن میں محمد سہیل ہیں جو کک باکسنگ سپر سٹار ہیں, 4 گولڈ 1 سلور جیتا ہے انہوں نے, شاہدہ ہزارہ کل ہمارے ساتھ تھی, نرگس ہزارہ ہیں, اور بہت سارے پلیئرز ہیں جن کو پروجیکشن کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پر کچھ پیجز ہوں جو کام کر رہے ہوں, جو ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوں, جو ان کو پروجیکٹ کر رہے ہوں, تاکہ یہ بلوچستان کو بھی لیڈ کریں اور دنیا میں پھر بلوچستان کی پہچان بنے. دانش آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, مگر میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ جو ٹیلنٹ ہمارا ہے ہم ان کی اس سوشل میڈیا پہ تو کوریج کر رہے ہیں, مگر ایک ٹیلنٹ تب ہی گروم کر سکتا ہے جب آپ اس کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ پراپر پروجیکشن دیں گے. تو میں نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ سے یہی درخواست کی تھی کہ ہمیں میڈیا سے یہی شکایت رہی ہے اب تک کہ وہ ہمارے پلیئرز کو, اسپیشلی بلوچستان کی خواتین کو, پروجیکشن دیتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے یہ پورٹریٹ کر رکھا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کو پردے کے پیچھے رکھا جاتا ہے, انہیں گراؤنڈز میں نہیں آنے دیا جاتا, انہیں باقی آزادی نہیں ہوتی. مگر ہم نے اس جیو سپر کی وجہ سے انہیں دکھا دیا ہے کہ بلوچستان میں وہ سب کچھ ہے جو باقی دنیا میں ہے. یہ پروجیکشن بالکل غلط ہے. بٹ چینجنگ مائنڈ سیٹس از اے سلو پروسیس, اٹ ٹیکس ٹائم. گچکی صاحب, ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پرسسٹ کرتے رہیں, خاص طور پہ اس قسم کے ایونٹس بھی اگر آپ کرا رہے ہیں. آپ ایک بار کچھ کر کے ہمت نہیں ہار سکتے. اٹ ڈز ناٹ ورک دیٹ وے, دا ورلڈ ڈز ناٹ ورک دیٹ وے. کتنا ضروری ہے کہ پرسسٹنٹ رہیں ہم, اور اپنے ٹیلنٹ کو ساتھ رکھ کر ان کو بھی پروموٹ کریں اور ان کی وجہ سے خود بھی پروموشن حاصل کریں. ناٹ بیکاز وی وانٹ اٹ بٹ بیکاز وی نیڈ اٹ. بالکل, یہ تو جی جب تک آپ دیکھیں اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے. اب دیکھیں ہمارا ایک ہاکی کا ایونٹ تھا, اور ہاکی کے ایونٹ میں جو ہمارے بیسٹ آف دا بیسٹ تھے وہ آپ کے سامنے تھے. شکیل تھے, ذیشان تھے, ٹھیک ہے, پاکستان لیجنڈ ہے پاکستان کی. لیکن اب یہ کہ اس کے علاوہ دیر از اے ہول لاٹ آف ینگسٹرس جو سیف گیم چیمپئن ہیں, جو نیشنل گیم چیمپئن ہیں, اور جو مختلف سپورٹس میں ایکسل کر رہے ہیں. میں پاکستان کی اس ٹائم جتنی ڈپارٹس ہیں, فار ایگزامپل پاکستان وابڈا ہے, پاکستان آرمی ہے, اس میں جتنے مکس مارشل کے بچے ہیں وہ سب کوئٹہ کے گئے ہوئے باکسرز ہیں. دے آر آل فرام کوئٹہ. ایون کلثوم ہزارہ جی بالکل بالکل اسی طرح, بالکل اسی طرح. آپ کبھی انشاءاللہ ابھی جب نیشنل گیمز ہوں گی تو آپ جب انٹرویو کریں گے, ایوری ادر اسپورٹس مین اور وومن وڈ سے کہ آئی ایم فرام کوئٹہ. جہاں تک سسٹینیبلٹی کی بات ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی لیے جو چیف منسٹر صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق اب ہم یہ جو ایک تو ریوائول آف ہاکی جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ ہم ایونٹ کو کہتے ہیں جی ریوائول آف ہاکی ان بلوچستان ان پاکستان ایز اے اوور آل بلوچستان سے ہماری ٹیگ لائن. جی اب اس کے بعد ان جو ہم نے ساکر کرایا ہے, یہ کرایا, اب ان کو ہاؤ کین وی سسٹین, اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے نا, اس کو آگے کیسے چلانا ہے. تو چیف منسٹر صاحب نے ہمارے اولمپئن سب ان سے ملے تھے اس 2 دن پہلے. ان سے بڑی اچھی سٹنگ رہی, بڑی گپ شپ ہوئی, ان سے رائے مانگی گئی کہ جی آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کے لیجنڈس ہیں, آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے. ان سب نے ایک ہی بات کہی جو ہمارے آلریڈی روڈ میپ میں شامل ہے, وہ ہے کہ جی اس تمام سپورٹنگ ایونٹس کو جو ہے نا ہم کنورٹ کریں ٹورڈز لیگ کی طرف. تو انشاءاللہ بلوچستان وڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ بہت جلدی جو ہے نا ساکر لیگ دیکھیں گے, بلوچستان ساکر لیگ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس پہ ہم بڑا ایکسٹینسو کام کر رہے ہیں. ہاکی پہ آلریڈی ہمیں ڈائریکشنز مل گئی ہیں. کرکٹ پہ بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب واز ویری کائنڈ. انہوں نے کچھ پاکستان کے سابق کرکٹرز ہیں جیسے وسیم ہے, معین ہے, انزی ہیں, شاہد خان افریدی ہیں, ان سب سے انہوں نے ٹویٹ کیا. اینڈ دین آئی ہیپن ٹو میٹ آل آف دیم. میری انضمام بھائی سے بھی ملاقات ہوئی, میری وسیم اکرم سے ان سے ملاقات ہوئی, معین خان سے میری ملاقات ہوئی. تو دے ور آل ویری پازیٹیو اباؤٹ دا ریکویسٹ آف دا چیف منسٹر, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بالکل تیار ہیں, آپ آگے نکلیں. اب دیکھیں ہم 2 تو بڑے سپورٹنگ ایونٹ بلکہ 3 اسکواش کو ملا کے ہم انٹرنیشنلی کرا چکے ہیں. اب اٹس ہائی ٹائم کہ وی شوڈ کیٹر فار کرکٹ. تو انشاءاللہ کرکٹ کے لیے بڑا اچھا ایک پروگرام, کیونکہ
जितने मैं खुद, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ क्रिकेट से है, बहुत ज़्यादा मैंने क्रिकेट खेली है इधर क्वेटा में, पूरे बलूचिस्तान में, तो मेरे जितने जो चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि सर आप फुटबॉल भी करा चुके हैं, हॉकी भी, अभी क्रिकेट, तो क्रिकेट का इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हम सितंबर में ला रहे हैं, तो वील सरप्राइज एवरीबॉडी है इंशाल्लाह। नाइस जी, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सरप्राइज। राइट जेंटलमैन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो। मैं चाहूँगा जो थोड़ा सा बहुत टाइम रह गया हमारे पास, हम यूटिलाइज करें कुछ मैसेजेस के लिए। आई वुड वांट यू टू केटर टू द यूथ एंड टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने यूथ को और प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो ऑन बोर्ड आएँ आपके साथ और इस विजन का हिस्सा बने? दुर्गा साहब, सबसे पहले आप। यूथ को हमारा ये एक सिंपल मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से कि हम आपके लिए जितना हो सके हम करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हम हर सतह पे देंगे। अभी आप देखेंगे हॉकी का, उसके बाद हमने टारगेट सेट किए हुए हैं, वुशु का हमारा नेशनल चैम्पियनशिप, फिर उसके बाद कराटे नेशनल चैम्पियनशिप, फिर टेबल टेनिस नेशनल चैम्पियनशिप, फिर उसके बाद फुटबॉल लीग। ये इस तरह के हमारे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमने इंटर प्रोविंशियल सेक्रेटरी साहब ने उस दिन अनाउंस किया कि हमने वुमेन का क्रिकेट टूर्नामेंट करना है यहाँ पे क्वेटा में। तो यूथ के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं जो हमने प्रोवाइड करने हैं उनके लिए। ठीक, हम हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें और वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें नेशनल लेवल पे, इवन कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं वो। सेकेंडली हम नेशनल गेम्स करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेटा में। हमारा मेन टारगेट है नेशनल गेम्स इंशाल्लाह, जो कि हम सितंबर अक्टूबर में, ये बहुत ही एक मेगा इवेंट है जिसमें ऑब्वियसली 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स और प्लेयर ने पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे क्वेटा में। मतलब सही मेला लगने वाला है। राइट जावेद साहब, वी शॉर्ट ऑन टाइम, थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो लेट्स कीप इट ब्रीफ। क्या मैसेज देंगे आप ऐसा करें प्राइवेट सेक्टर को मैसेज दें आपका बड़ा होने वाला है उनसे आगे। ऐसे है कि जितनी हमारी यूथ सामने आ रही है पॉजिटिव उसमें, तो मेरा प्राइवेट सेक्टर से यही गुजारिश है कि आप इन प्लेयर्स को ऑन करें, आप इनके टैलेंट को मज़ीद आगे ले जाएं। जो न्यू अपकमिंग टैलेंट हैं उनको ऑन करके उनको ट्रेनिंग्स के लिए दूसरे मुल्कों में वो करें, और उनको अपने डिपार्टमेंट्स के साथ एसोसिएट करें, उन्हें पैकेजेस दें ताकि वो अच्छे ऊपर लेवल तक मुल्क का नाम रोशन करें। मुल्क साथ साथ उनकी भी ग्रोथ होगी कि वो खिलाड़ी उनके एम्बेसडर होंगे और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, तो दोनों का रेवेन्यू जनरेट होगा। बैड डील कहीं से नहीं होगी, एंड आई एम श्योर इन यंगस्टर्स की वजह से आप भी साथ ग्रो करेंगे, जैसे जावेद साहब कह रहे हैं। इमरान खिलची साहब, आपका क्या मैसेज होगा? मैं तो बलूचिस्तान के यूथ को यही कहूँगा कि आप गियर अप करें, आप अपनी तैयारी करें, आप अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो दें, आप अपने खेल पे तवज्जो दें। आपके टैलेंट के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने इंशाल्लाह कई प्रोग्राम्स रखे, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टैलेंट का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। पाकिस्तान भर में अगर आप में टैलेंट है, अगर आप समझते हैं कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं, आपको मैं एज ए सेक्रेटरी आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको इंशाल्लाह इस आपका जो टैलेंट है उसको हम और निखारेंगे और इंशाल्लाह उसको और प्रोजेक्शन देंगे। ये गेम सारी जो डीजी साहब ने आपके सामने बताई हैं, ये सारी नेशनल लेवल की गेम्स इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कहाँ इनकी प्रोजेक्शन नेशनल टेलीवाइज भी की जा सकती है, ताकि देखें जब टेलीवाइज होंगी तो ऑब्वियसली इन लोगों को लोग पहचानेंगे ना। जैसे आज हमने अभी हम प्लान कर रहे, जो आज का डे वैसे ही ऑफ है, तो ओलंपियन वर्सेस बलूचिस्तान वेटरन्स, ताकि जो हमारे जो ओलंपियंस हैं उनको यहाँ के लोग देखें तो सही कि ये कौन लोग हैं, या कम से कम वो लोग जिन्होंने इनको देखा था एक ज़माने में, तो आज उनको देखें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, पाकिस्तान में मेडल्स लेकर आए, पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, पाकिस्तान के झंडे को इन्होंने पूरी दुनिया में जो है ना उसको एक इज़्ज़त का मुकाम दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की कोशिश है, काविश है, जिस पे हम लगे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम जिहाद पे हैं और जियो सुपर हमारे साथ है। सब बिल्कुल हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बलूचिस्तान हुकूमत गियर्ड अप है। क्या आप तैयार हैं? नहीं है तो अभी से तैयारियां शुरू कर दें, आगे आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। अयूब को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ देर बाद हम हाजिर होंगे एग्जीबिशन मैच के साथ, जैसे गिचकी साहब ने बताया। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।